الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک احسان عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے، احسان جتاتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس سیاق و سباق میں، اس پیرائے میں اگر ہم قرآن مجید پہ غور کریں، ایک دو آیات اور بھی مل جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ والی جو آیت ہے، اس کے بعد وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور سورہ شورى میں آخر میں جو آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا۔ ان تینوں آیات پہ آپ غور کریں، اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس احسان عظیم کو اس انداز سے احسان جتاتے ہوئے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم انسان اور مجسم رحمت ہے انسانیت کے لیے، اس مجسم احسان و رحمت پہ احسان جتاتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے آپ کو وہ چیزیں سکھائی گئی ہے، وہ علم آپ کو دیا گیا ہے جو علم پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا۔ اور بڑی خوبصورت بات کی شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَا ظَنُّكَ بِوَصْفِ الْفَضْلِ بِالْعِظَمِ مِنَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ۔ علم کو فضل کہا گیا، مہربانی اور اللہ کی نعمت، اور اس فضل کو فضل عظیم کہا، اور عظیم کہنے والی جو ذات اور ہستی ہے لا اعظم منہ، اس ذات سے کوئی عظیم اور ہستی نہیں ہے۔ لأن وصف العظیم للشیء بالعظیم يدل على عظمت کبیرہ۔ عظیم ہستی کا، عظیم ذات کا کسی چیز کو، کسی نعمت کو، کسی فضل کو عظیم کہنا، حالانکہ دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہم بار بار سنتے ہیں کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں، لیکن ان دنیا میں جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ان میں سے کسی نعمت کو، کسی فضل کو عظیم کہا گیا تو وہ علم کو، جو علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، عظیم کہا گیا۔ ان اساتذہ کرام نے آپ کو، اس ماحول نے، اس جامعہ نے، اس جامعہ کی انتظامیہ نے، اس جامعہ کے در و دیواروں نے، اس جامعہ کی عمارتوں نے، یہاں کے انتظامیہ، یہاں کے خادم، یہاں کے باورچی، یہاں کے چوکیدار، مؤذن، یعنی ایک ایک شخص نے آپ کو وہ فضل عظیم اور وہ عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے سازگار ماحول آپ کو فراہم کیا ہے، اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنا خون پسینہ یہاں پہ بہایا ہے، اپنا وقت دیا ہے۔ سو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اس احسان عظیم کو، جو آپ فارغ ہونے والے علماء کرام ہیں، طلباء، اور سب کے لیے بھی جو آج ہے، کل فارغ ہوں گے، جو پرسوں فارغ ہوں گے، اس کردار کو کبھی بھی بولنا بھی نہیں ہے اور اس کردار کو کمتر بھی نہیں سمجھنا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں یہ ہے کہ ابھی آپ جامعہ کی گیٹ سے نکلتے نہیں ہیں فارغ ہو کر،
اپنے اساتذہ کی انگلی چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تنقید میں، ردود میں اختلاف، اگر علمی اختلاف ہو تو اس کو ایک دائرے میں، ادب کے حدود میں نہ رکھنے کے حوالے سے، یعنی ہم بہت ہی کہتے ہیں کہ ایک تو آزاد ہونا، ایک مادر پدر آزاد ہونا، ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ آپ کے اساتذہ کے لیے بھی، آپ کے مربین کے لیے بھی یہ ایک دل دکھانے کا، انہیں دکھ پہنچانے کا، انہیں اذیت دینے کا سبب بنتا ہے۔ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ لہذا آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ لوگ، ان کو اللہ نے سبب بنایا ہے آپ کے 2-4 حرف یہاں سے پڑھ کر نکلنے کا۔ دوسری بات، آج ادھر سے جا رہے ہیں فارغ ہو کر، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ آپ کو تو ابھی صرف جس میراتھن میں، جس سباق میں، جس دوڑ میں آپ نے حصہ لینا ہے نا، اس دوڑ کے، اس مقابلے کے ٹریک پہ لا کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ابھی تو یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ھذا التخرج بدایۃ ولیس نہایہ، یہ تو ابھی آپ کے لیے آغاز سفر ہے۔ آپ کو چابی دی گئی ہے، آپ کو یہ پرمیشن، یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ ہاں اب آپ کتاب کھول کے، فتح الباری کھول کے، مسلم کھول کے، نحو کی کتاب، فقہ کی کتاب المغنی کھول کے عبارت پڑھنے اور اس کا مفہوم، سادہ ترجمہ سمجھنے کے آپ اہل ہو گئے۔ اب آپ کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی پیریڈ میں عبارت پڑھ کے ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ استاد سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھنے کے اہل ہو گئے، ڈرائیونگ کے اہل ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی اتنی سپیڈ نہیں کرنی ہے اس شاہراہ علم پہ کہ پہلے ہی کلومیٹر میں آپ جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں۔ العلم ثلاثۃ اشبار، امام شعبی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹوٹل جو علم کی دنیا ہے نا، وہ 3 بالشت ہے۔ علم کا جتنا فاصلہ ہے، جتنا علم کا میدان ہے، وہ 3 بالشت سے زیادہ نہیں ہے۔ من نال شبرا منہ، جن لوگوں کو وہ پہلی بالشت حاصل ہو جائے علم کی، شمخ بانفہ، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہلی بالشت میں ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ناک منہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، خوں خاں، اور لوگوں پہ جو ہے جملے کسنا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا۔ ومن نال الشبر الثانی ہانت او ذلت لہ نفسہ، جس بندے کو دوسری بالشت بھی علم کی حاصل ہو جائے نا، وہ پھر تواضع والا، اس کو اپنی حقیقت کا، اس کو اپنے اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ پھر دھیما پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، تواضع اس میں آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الشِّبْرُ الثَّالِثُ فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، جو تیسری بالشت ہے نا علم کی، وہ تو بڑی دور کی چیز ہے، وہ ہر کسی کو حاصل ہونے والی نہیں۔ تو آپ ابھی اس پہلی بالشت کے پہلی انگلی سے اب چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ آپ کے لیے ایک اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے، ابناء الجامعہ۔ ابناء اولاد کو کہتے ہیں، اور اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والے، جو فرمان بردار اولاد ہیں، وہ کبھی اپنے ماں باپ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان در و دیواروں کا احسان، خدا کی قسم، تا حیات، قیامت تک آپ لوگوں پہ اس احسان کو یاد رکھنا، اس ادارے کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ان اساتذہ کرام کے لیے، اس ادارے کے لیے، اور اپنی زندگی میں جس کیپیسٹی میں آپ عملی زندگی میں آتے ہیں، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اس کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، سربلندی کے لیے، بہتر تأثر کے لیے کردار ادا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اس ذمہ داری سے بھی کبھی آپ غافل نہ ہوئیے گا۔ اور یہ جو میں نے پہلے بات کی نا کہ ابھی آپ کو چابی دے رہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کو اس علم سے کٹنا نہیں چاہیے۔
نہ کٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے بھی آگے جو مختلف علمی مراحل ہے، کسی اور بڑے جامعہ میں داخلہ لیتے ہیں، سعودی جامعات میں، مدینہ میں اللہ کرے آپ کا داخلہ ہو جائے، اسلامی یونیورسٹی میں ہو جائے، ماجسٹر کی شکل میں، دکتورا کی شکل میں، کسی تخصص میں آپ اس سلسلے سے جڑے رہیں گے تو آپ کے لیے یہ کتابیں، یہ ماحول، یہ تعلیم، یہ استفادہ یہ ممکن ہوگا۔ اگر آپ اس سلسلے سے ہی نکل جائے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کاروبار کی طرف جائے، کاروبار بری چیز نہیں ہے، لیکن بالکل ہی کٹ کے اپنے آپ کو کاروبار کے حوالے کرے، سیاست کے حوالے کرے، نوکری کے حوالے کرے، یہ آپ کا اس نعمت کی ناقدری کی دلیل ہے۔ دوسری بات، عملی زندگی میں آپ اپنے لیے مصروفیت، مشغولیت، نوکری، وظیفہ وہ منتخب کریں، یہی مسجد، یہی محراب، یہی ممبر، یہی کلاسیں، یہی تدریس، یہی مطالعہ، یہی دینی ادارے، تب آپ کے لیے ممکن ہوگا اس ماحول سے، اس علمی سرمایے سے جڑے رہنا، ورنہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور سیکھنے کو روزانہ ایک فائدہ، ایک چیز بھی اگر آپ سیکھ سکیں نا، سیکھنے کے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے کہ میں بس آج سے فارغ التحصیل والذلہ والصوبہ سب بن گیا ہوں تو اب مجھے اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن المبارک رحمہ اللہ سے کسی نے کہا الی متی تطلب العلم، بس کرو اتنے بڑے عالم بن گئے ہیں، کب تک آپ علم سیکھتے رہیں گے؟ انہوں نے فرمایا حتی الممات، مرنے تک۔ اور امام غالباً ابو عمر ابن العلا جو قراءات کے، نحو کے، لغت عربی کے مشہور امام ہے، حضرت انس بن مالک وغیرہ کے بھی ان کو شاگرد کہا جاتا ہے، باقی تابعین مجاہد وغیرہ سعید بن جبیر سے یہ پڑھتے رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا حتی متی یحسن بالمرء ان یتعلم، کب تک کسی انسان کے لیے سیکھتے رہنا، طالب علم بن کے رہنا اچھا لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ ما دام تحسن الحیات بہ، جب تک آپ کو زندہ رہنا اچھا لگتا ہے نا، کہ میں مر نہ جاؤں، میں زندگی جیتا رہوں، اس وقت تک آپ کے لیے طالب علم بن کے رہنا بھی اچھا لگنا چاہیے، طالب علم بن کے رہنے سے آپ کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا من احوج الناس الی العلم، سب سے زیادہ علم کا محتاج کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اعلمهم، جو سب سے زیادہ عالم ہے نا وہ علم کا زیادہ محتاج ہے، لأن الخطأ منه اقبح، کیونکہ عالم سے جب کوئی غلط بات، کوئی جہالت کی، نادانی کی بات اس کی زبان سے، اس کے قلم سے نکلے تو یہ اس کو بہت زیادہ داغدار کرنے والی بات۔ لہٰذا علم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، علم سے جڑے رہیے گا، علم سے کبھی بھی اپنے آپ کو منقطع نہ کریں۔ اور آخری ایک چیز، جب تک آپ کے پاس کوئی سرمایہ علم کا ذخیرہ جمع نہیں ہوتا، آپ کسی مضبوط بیس اور بنیاد پہ کھڑے نہیں ہوتے نا، خدا کے واسطے ایک احسان کیجیے گا امت پہ، کچھ لکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بھی بہت زیادہ فیشن اور ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بس اپنے نام کے ساتھ مؤلف اور مصنف، اور مجھے ایک دو جگہوں پہ کسی نے کہا، اور میں نے شیخ صاحب سے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اللہ نے آپ کو یہ وہ حسن ظن جو رکھتے ہیں، حالانکہ میں تو کچھ بھی نہیں، کہ آپ کچھ لکھتے کیوں نہیں ہے کوئی کتاب؟ میں نے کہا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن القیم، ابن حجر، شوکانی، نواب صدیق حسن خان اور شیخ البانی تک، انہوں نے جو لکھا ان کے کتابوں میں، ان کی لکھی ہوئی باتوں میں آپ کا کون سا مشکل حل نہیں ہو رہا کہ میرے لکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ لہٰذا اس بات کا ایک جملہ ہمارے حافظین کریمین شیخ عبدالرشید اظہر، حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے پڑھو، پھر پڑھاؤ، پھر لکھو۔ لہٰذا اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ آج کمزور علمی سرمایہ، محدود علمی خلفیہ، محدود تصورات، ایسے تصورات جو خود کلیئر نہیں ہے میرے پاس،
ان کے ساتھ جب میں کوئی کتاب لکھنے بیٹھ جاؤں، جب میں اپنی کوئی تحریر دنیا کے سامنے لے کے آنے کی شوق میں، جستجو میں کہ میں مخرج ہوں، میں محقق ہوں، میں مؤلف ہوں، امت کے بہت ساری جو مشکلات میں اضافہ کرنے کے اسباب میں سے یہ ایک سبب بھی بن رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کو پہلے اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچائیے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے خود بخود زمانہ سازگار ہو جائے گا، لوگ آپ سے تقاضا کریں گے، دنیا آپ کی منتظر رہے گی کہ آپ کچھ لکھ کے آپ کچھ پڑھیں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور آخری بات پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت، یہ احسان عظیم آپ کو یہاں پہ حاصل کرنے کا جو موقع عطا فرمائے، سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کرے، شکر گزار بنے، شکر گزار رہیں اپنے والدین کے، اور یہ جو سارے اساتذہ کرام، یہ منتظمین، یہ ہمارے جو بڑے ہیں، یہ بھی آپ کے والدین ہی کی طرح ہے، روحانی اساتذہ، روحانی والدین ہیں آپ کے اساتذہ، آپ کی تربیت کرنے والے۔ ان کو ساری زندگی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں، اس ادارے کو نہ بھولیں۔ یہ جو سلسلہ، جو ماحول یہاں پہ آپ لوگ جس میں رہتے تھے، اس ماحول کو نہ بھولیں، اور یہاں سے اچھی یادیں لے کے جائیں، اور اپنی اچھی یادیں اور اپنے بارے میں اچھے اور خوشگوار تاثرات جامعہ میں بھی اور جامعہ سے جانے کے بعد بھی اپنے اساتذہ کے دلوں میں بھی، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں بھی رہنے دے۔ کسی حوالے سے اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے داغدار ہونے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی تمام تر کامیابیاں، سعادتیں اور ترقیاں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو بھی دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ علم کا، عقیدہ توحید کا، سنت نبوی کی اشاعت کا مینارہ نور اور مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں اپنے نور علم سے آنے والی نسلوں کو، آپ کے بعد آنے والے طلباء کو بھی مستفید اور منور کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔